چھوٹا منہ بڑی بات کہہ کے جا رہا ہوں، مجھے تو ایسی باتیں آتی ہے، عمل کرو گے آپ کے میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہاں سے سارے موج مستی میں خدا کے انعامات، اللہ کے خزانے لے کے، انعامات خدا بندی لے کے خوشی خوشی اپنے گھر جاؤ گے۔ مجھے نہیں پتا کچھ کھانے کو ملے گا کہ نہیں، لیکن قرآن کی برکات سے دنیا آخرت کی کامیابی کا ذخیرہ ملے گا۔ اپنے گھروں کی طرف جائیو، اپنے گھروں مکانوں کی طرف جائیو، اپنے محلے گلیوں میں جائیو، خدا کا قرآن پڑھتے جانا، سبحان اللہ پڑھتے جائیو، الحمدللہ پڑھتے جانا، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے جانا، درود شریف پڑھتے جانا۔ پورا قرآن پاک نہیں آتا، سورہ مزمل نہیں آتی، پرواہ نہیں، سورہ ملک نہیں آتی، اللہ اکبر، سورہ یاسین شریف نہیں آتی، سورہ بقرہ کا آخری اول رکوع نہیں آتا، لیکن سورہ اخلاص تو آتی ہے۔ سارے میرے ساتھ مل کے پڑھ لو، خوشخبری سناؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل جمی ہوئی ہے، صحابہ کرام موجود ہے۔ ایک صحابی بے خیالی میں، بے دہانی میں اس سورت کی تلاوت جھوم جھوم کے کرنے لگ گیا۔ صحابی کی زبان پہ آیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کالی کملی والے کے کانوں میں آواز پڑی، آپ نے سورہ اخلاص سنی، صحابی رسول کا چہرہ دیکھا، آپ نے کملی والے نے صحابی کا چہرہ دیکھا، مسکرا کے فرمایا واجب ہو گئی۔ صحابہ اکرام کے کانوں میں حضور علیہ السلام کے الفاظ پڑے، صحابہ اکرام نے عرض کر دی ما وجب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کملی والے کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا اس نے قرآن پاک کی سورہ اخلاص پڑھی، اللہ کی توحید کا پیغام سنایا، اللہ اس سے اتنا راضی ہوا کہ پروردگار عالم نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت پر جنت کو اس پر واجب کر دیا ہے۔ دو مرتبہ میں نے پڑھی اور آپ نے سنی، ایک مرتبہ اور پڑھ لو، خوشخبری سناؤں گا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تین مرتبہ آپ نے میں نے یہاں پڑھ دیا۔ دیکھو دیکھو فرشتہ تیرے میرے منہ سے تین مرتبہ سورہ اخلاص لے کر ہرے رنگ کے چھیلوں میں لے کے چلا گیا، اللہ کے عرش کے نیچے لے کے چلا گیا، الہ العالمین اللہ اکبر دارالعلوم انوریہ اجمل ٹون میں لوگوں نے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ پروردگار عالم جاننے کے باوجود پوچھتا ہے ان کے خاندان میں کوئی مرا تو نہیں؟ کسی کی اماں فوت ہوئی ہے، کسی کا ابا فوت ہوا، کسی کا بھائی، کسی کا رشتہ دار فوت ہوا، الہ العالمین اعلان کرتا ہے پھر سورت پڑھنے والے کو کہہ دے تین مرتبہ پڑھنا تیرا کام ہے، تیرے مرنے والوں کی قبروں میں پورے قرآن پاک کا ثواب پہنچا دینا میرا کام ہے۔ اسی لیے آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں جب بھی اپنے گھروں کو جاؤ تلاوت کرتے ہوئے جایا کرو، سورہ فاتحہ پڑھتے جایا کرو، الحمدللہ رب، پڑھ لو ساتھ اس کی بھی خوشخبری سنو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان 4 مرتبہ رویا، جنت سے نکالنے پہ رویا، زمین پر اتارنے پہ رویا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پہ رویا، دنیا میں تشریف لائے رویا۔ فرمایا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی شیطان چیخے مار مار کے رونے لگ گیا۔ فرمایا او لوگو میں کیوں نہ رہوں، اس کے پڑھنے والے پر پروردگار عالم نے جہنم کا دروازہ بند کر دیا ہے۔
امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے. آسمان پر زوردار دھماکہ ہوا. اللہ اکبر. صحابہ سہم گئے, جھٹک گئے, صحابہ پہ کپ کپی طاری ہو گئی, ڈر گئے, سارے آسمان کی طرف دیکھنے لگے. رحمت والے نبی نے دیکھا, مسکرانے لگ گئے. فرمایا گھبراؤ نہیں, آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا, آج سے پہلے یہ آسمان کا دروازہ کبھی نہیں کھلا. جبرائیل اللہ کے عرش کے نیچے سے میرے لیے تحفہ سورہ فاتحہ لے کے آیا. اور میرے صحابہ جب جبرائیل علیہ السلام سورہ فاتحہ لے کے آئے اور مجھے آ کے سنائی, ساتھ یہ پیغام دے دیا, اپنے کلمہ پڑھنے والے امتیوں سے کہہ دو, زندگی کے اندر ایک مرتبہ جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لی, پروردگار عالم نے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دینے کا اعلان کر دیا ہے. آج جنہوں نے فجر کی نماز پڑھی, اللہ اکبر, سنتوں میں سورہ فاتحہ پڑھی, فرضوں میں سورہ فاتحہ سنی, اور جمعے کی نماز کی 12 رکعتوں میں 2 رکعتوں میں سنی, 10 میں 2 رکعتوں میں سنی, 10 میں پڑھی. عصر کی 8 رکعتوں میں 4 کے اندر سنی, 4 کے اندر میرے عزیزوں پڑھی ہے. کتنی نصیبے کی بات ہے. مغرب کی نماز میں پڑھی گئی, عشاء کی نماز میں پڑھی گئی. مقدروں والے لوگ ہوں گے, میرے جیسے نکمے بستروں کے حوالے ہو جائیں گے, نیند کی نظر ہو جائیں گے. مقدروں والے وہ لوگ ہوں گے جو رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر اپنے پروردگار عالم سے چھپ کے باتیں کریں گے, راز و نیاز کی باتیں کریں گے. جیسے یار یار سے کہتا ہے مینوں تیرے نال کم ہے, میں نے تیرے سے کوئی بات کرنی ہے, تو دوسرا یار کہتا ہے اچھا فلانے ویلے فلانی جگہ پہ آ جائی. دل میں بندے نے کہہ دیا الہ العالمین مجھے کچھ ضرورت ہے, میں نے تنہائی میں تیرے سے مانگنا ہے. اب آ گئی میرے بندے, تہجد کے وقت جب ساری میری مخلوق سو جائے گی, اس وقت مصلی پر آ کر بیٹھ جانا. منہ ہلانا تیرا کام ہے, دامن پھیلانا تیرا کام ہے, موت اور جنت تک کے داخلے تک کے سارے مسئلے حل کر دینا میرا کام ہے.